بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، آپ ایران سے واپس آئے، اس کے اگلے ہی دن ہم نے ویڈیو کی جس میں آپ نے کہا تھا کہ انتخابات کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں معاملہ بعد میں آیا، الیکشن کمیشن نے تاریخ بعد میں دی۔ آپ نے کس بنیاد پر کہا تھا؟ دیکھیں، بنیاد تو بڑی واضح اور کلیئر تھی۔ اچھا، 31 اکتوبر کو جب جاتی عمرہ میں اجلاس ہوا اور میاں محمد نواز شریف نے 4 گھنٹے کے لمبے چوڑے اجلاس کے بعد جو تفصیلات سامنے آئیں کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، عرفان صدیقی کو ذمہ داری دے دی ہے منشور مرتب کرنے کی، اور 10 نومبر تک ٹکٹوں کی انہوں نے درخواستیں مانگ لی ہیں کہ جو ہمارے امیدواران بننا چاہتے ہیں، ہمارے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، وہ درخواستیں دے دیں، اور 10 نومبر کے بعد ہم کرنے جا رہے ہیں الیکشن کیمپین کا ایک آغاز، اور میاں صاحب 4 صوبوں کا دورہ کریں گے۔ صحیح۔ اس وقت میاں صاحب نے این او سی دے دیا تھا اداروں کو، میرے خیال میں، مجھے یہ لگ رہا تھا، یہ انالیسس تھا پیورلی کہ بھئی میاں صاحب نے دے دیا ہے جناب اپنا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کا ہون کرا دیو الیکشن۔ جی، تو پھر آپ نے دیکھی نا پھرتیاں۔ ویری نیکسٹ ڈے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیا، اس انٹریکشن میں انہوں نے کہا کہ بس ہم جانے والے ہیں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، ہم 2 گھنٹے بعد جائیں گے، 2 دن کے بعد جائیں گے، بس ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، تو وہ الیکشن والا معاملہ واضح ہو رہا تھا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اچانک سجیل سواتی وکیل الیکشن کمیشن، انہوں نے آ کے کہا جناب 11 فروری کو ہم الیکشن کرا رہے ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں، یہ تو اشارے آپ کو انڈیکیٹرز ملنا شروع ہو گئے تھے۔ اصل معاملہ ہے کہ جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا ہے نا، اور خاص طور پر جو جسٹس اطہر من اللہ نے کیا، بس سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا۔ نون لیگ کا چیف الیکشن کمشنر کا بیانیہ مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا، زمین بوس کر دیا۔ صحیح۔ اور جو سماعت میں جو کچھ ہوا نا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایٹ دی آؤٹ سیٹ، سال 2023 پاکستان کی عدالتی، پاکستان کی آئینی قانونی تاریخ کا سیاہ ترین سال میں سمجھتا ہوں کہ یہ لکھا جائے گا۔ میاں گل حسن اورنگزیب بھی کہہ چکے ہیں، جب جتنی آئین کی وائلیشن 2023 اور اس میں دیکھی ہے نا، کبھی نہیں زندگی میں دیکھی، کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور یہ مرثیہ اور نوحہ ہے، یہ جو سماعت ہوئی نا جمعرات کے روز، جی، وہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو اس سے بڑا غبار بلند ہوتا ہے، اور پھر جب آہستہ آہستہ وہ غبار چھٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے کس کا کتنا نقصان ہو گیا، کون زخمی ہوا، کتنے مارے گئے، یہ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ وہ اصل میں اس میں دھماکہ یہ ہو گیا کہ 11 فروری کی تاریخ آ گئی انتخابات کے اس میں نا۔ جی، وہ 11 فروری کی اس وقت تاریخ آئی، بعد میں وہ صدر کے ساتھ مشاورت اور اس سارے معاملے کے بعد اپڈیٹ ہو کے کہ جناب متفقہ طور پہ 8 تاریخ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس میں بھی ابھی ایک کہانی اور واردات موجود ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا، اس کی وجہ سے سارے کا سارا خبروں کا فوکس، تمام تجزیوں کا فوکس، تمام ولاگز کا فوکس، تمام ٹاک شوز کا فوکس ہو گیا تاریخ آ گئی اور فلاں فلاں۔ اس دوران جو ریمارکس اور جو چیزیں ہو رہی تھیں اس میں کچھ اتنی ویلیویبل چیزیں ہیں نا، جس کے اوپر وہ راحت اندوری کا شعر ہے نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو جیسے کہتے ہیں نا نواں کٹا کھلنا، جی، جو نواں کٹا کھلنے کا امکان ہے، اور اگر اب یہ سوال کو چھیڑ دیا جائے گا تو پھر بہت گھر زد میں آئیں گے۔ صحیح۔ اور نون لیگ کا چیف الیکشن کمیشنر کا، میں آپ کے سامنے نا چیدہ چیزیں، یہ خیر تفصیلی خبر ہے، اس میں سے آئی ول ٹرائی کہ ریڈیوس کروں اس کی ڈیٹیلز، 4 صفحات ہیں، لوگ بور نہ ہو جائیں۔ خبر جناب چلتی ہے، اور خبر کے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو پتہ بھی چلے گا۔ الیکشن کمیشن نے ملک میں 11 فروری کو عام انتخابات کی تاریخ دے دی، اوکے، ایوری ون نوز۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 90 روز میں عام انتخابات کرانے کے کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے عدالت میں بیان دیا کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی اور انتخابات 11 فروری کو کرائے جائیں گے۔ چیف جسٹس نے کیا سوال کیا؟ انہوں نے سوال کیا کہ کیا انتخابات کی تاریخ سے متعلق صدر پاکستان آن بورڈ ہے؟ کیا الیکشن تاریخ سے متعلق صدر سے مشورہ کیا گیا ہے؟ چیف جسٹس نے ساتھ ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن آج ہی صدر سے مشاورت کرے۔
چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آج یہ الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کر لیتا ہے تو سماعت کریں گے. کیا کسی کو اعتراض ہے کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت سے مشاورت کر لے؟ کسی کو اعتراض نہیں تھا اس پہ. تو الیکشن کمیشن کو ویسے کرنا چاہیے تھا ہسٹری چیف جسٹس کے اس استفسار پہ پی ٹی آئی وکیل علی ظفر نے کہا کہ صرف پتھر پر درج انتخابات کی تاریخ چاہیے. اور پیپلز پارٹی کے جو وکیل ہے فاروق نائک, انہوں نے کہا کہ مشاورت پر کوئی اعتراض نہیں ہے. صحیح. چیف جسٹس نے کہا دیکھیں آج ہم نے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو اکٹھا کر دیا, کل کو سرخی نہ لگی ہو کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو گیا. اب سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت نے تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے خود آئین کی خلاف ورزی کی. اچھا, نمبر 1 پوائنٹ یہ سوالیہ مینو میں تھی, جس طرح اس کو رپورٹ کیا گیا نا, رپورٹ اسی طرح کے جیسے کوڈ اینڈ کوڈ وہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ یہ استفہامیہ جو ہوتا ہے اس میں کہا. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, اور یہ میں پہلے دن سے کر رہا ہوں جی, کہ صدر پاکستان آئین ان کو چوائس نہیں دیتا, یہ لگژری نہیں ہے, کسی کے لیے بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کھانا کیا آپ کھانا کھائیں گے یا چائے پیئیں گے, اب آپ کی چوائس ہے. آپ کہتے ہیں میں چائے پیوں گا, یا آپ کہیں گے میں کھانا کھاؤں گا, آپ کہیں گے کہ نہ مجھے چائے پینی ہے نہ مجھے کھانا کھانا. ایک ہوتا ہے کہ نہیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. آئین واضح ہے, آئین کا آرٹیکل 48 کہتا ہے کہ صدر پاکستان نے 90 دن میں انتخابات کی تاریخ دینی ہے. صدر نے پنگ پونگ کھیلا, صدر کسی کو راضی کر رہے تھے, کسی کو خوش رکھ, ادھر ہاتھ ادھر سے مشاورت, پھر کچھ نہیں ہوا. وہ بیک وقت کشتیوں کے مختلف سوار ہو گئے تھے وہ, لیکن وہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے. تو صدر پاکستان نے خط لکھا, وہ 23-24 اگست کو الیکشن کمیشن کو کہا. الیکشن کمیشن نے جناب ان کو ٹھنگا دکھا دیا, انہیں کہا کہ جناب آپ کا تو اختیار ہی نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل جو الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57 ہے اس میں ہم ترمیم کر چکے ہیں, ترمیم ہو چکی ہے, اور وہ آئی بھی کامران مطہر صاحب نے میرے شو میں انکشاف کیا تھا کہ یہ جو ترمیم آئی ہے یہ بھی الیکشن کمیشن نے بھیجی تھی کہ یہ ترمیم کرے. اچھا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. ایبسلیوٹلی صدر پاکستان اوپر ہوگا نا جب بھی ایکٹ آئے گا. تو صدر پاکستان جو ہے وہ بعد میں حامد میر کے شو میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں تو سعودی عرب گیا ہوا تھا, پیچھے سے یہ سب کچھ ہوا. ہاں, حج پر گیا ہوا تھا, پیچھے سے اس پہ صادق سنجرانی نے سائن کر دیے, اگر میں ہوتا تو ریجیکٹ کرتا. قانون سازی اس پہ لکھا جاتا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اب کانسٹیٹیوشن اگر ایک اور ڈائریکشن دے رہا ہے 2/3 میجورٹی سے بننے والا آئین, اس کو سمپل میجورٹی, اور کجا سمپل میجورٹی, یہاں پر تو کورم بھی پورے نہیں تھے جب 20-22 لوگ بیٹھ کے قانون سازی جو ہے وہ کی گئی, اور وہ جو راجہ ریاض ہیں ان میں سے کسی بندے نے پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کرنا تھا کورم, تو سارے ایک ہی تھالی کے تھے نا. تو وہاں پر صدر پاکستان نے اس کو مان بھی لیا, الیکشن کی تاریخ بھی نہیں دی, مبہم لیٹر بھی لکھا, اپنے طور پہ اپنے جناب کاغذ پورے کرنے لگ گئے. صدر پاکستان نے تاریخ نہیں دی, جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کیا اس سارے معاملے کو. اور میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کسی دن انہوں نے صدر پاکستان کو پھنسانا ہوگا تو صدر پاکستان کے اوپر آئین شکنی کا کیس بنائیں گے, اسی بات کو بنیاد بنا کر. بالکل. اور وہ ماحول بنتا ہوا دکھائی دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جو آبزرویشنز اور جو اینگلنگ تھی. اگرچہ میں یہ پر یقین ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ پھر اگر جو ہے وہ آگ لگے گی تو پھر تو بہت سارے گھر زد جی پھر تو وہ 88 رکنی کابینہ, وزیر اعظم, الیکشن کمیشن کے اندر بیٹھے ہوئے اے جی پی, کتنے سے اسٹیٹ سارے نہیں, اور بھی بہت کچھ آئیں گے. میں وہ میں ساتھ میں درمیان میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ کون کون آئے گا اور کیسے آئے گا. اچھا, اب پھر صدر پاکستان نے اور بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس سارے معاملے کو سٹیئر کیا, وہ اب اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. ایبسلیوٹلی, ہی از دا مین پلیئر. جی. اچھا, اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان, انہوں نے بھی تو خط لکھا نا, انہوں نے کہا کہ آپ کا اختیار نہیں ہے, اب تو یہ ہمارا اختیار ہے. تاریخ تو انہوں نے بہت کھیلی ہوئی ہے ہسٹری. تو یہ جس وقت چیف جسٹس نے کہا کہ جاؤ جا کے مشاورت کرو صدر سے, چیف جسٹس کو کہتے رہے کہ یہ ان کا اختیار نہیں ہے, یہ ہمارا اختیار ہے. کیا ہوا, سانپ سونگ گیا. تصویر آپ نے دیکھی ہے پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے کو خط لکھ کر کہتے ہیں آپ کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ اسی دن جس دن صدر نے آپ کو بلایا ہے, آپ صدر سے انکار کر رہے ہیں اور امریکی سفیر سے امریکی سفیر آپ میسج کیا دے رہے ہیں. اچھا,
تحریک انصاف کے وکیل جو ہیں وہ علی ظفر، انہوں نے دلائل دیتے ہوگا کہ پی ٹی آئی نے اپنی استدار 90 دن میں انتخابات کرانے تک محدود کر لی ہے۔ آئین کے مطابق اسمبلیاں تحلیل ہونے سے 90 دن میں انتخابات ہونا لازم ہے۔ چیف جسٹس نے کہا 90 دن میں انتخابات کی استدعا تو پھر غیر مؤثر ہو گئی۔ پچھلی سماعت میں کہہ دیا تھا کہ 90 دن میں تو ابھی انتخابات ممکن نہیں ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ پی ٹی آئی صرف انتخابات چاہتی ہے، انتخابات کے اس سے بنیادی حقوق جڑے ہوئے ہیں، اور انتخابات نہیں ہوں گے تو نہ پارلیمنٹ ہوگی، نہ قانون بنیں گے۔ انتخابات کی تاریخ دینا اور شیڈول دینا دو الگ چیزیں ہیں۔ الیکشن کی تاریخ دینے کا معاملہ، میں آتا ہوں وہ ترمن اللہ صاحب والے معاملے پہ بھی، کہ انہوں نے جو بات کی ہے اور کس طریقے سے بیانیے کو زمین بوس کیا ہے اور آئین میں درج ہے۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن سے مشاورت کے لیے خط لکھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر نے خط میں لکھا کہ عدالت انتخابات کے معاملے کو دیکھے۔ کیا صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ انتخابات کے معاملے کا نوٹس لے؟ یہ سپریم کورٹ نے تاریخ دینی ہے؟ بات تو بالکل درست کر رہے ہیں، 200% درست کر رہے ہیں۔ اس پہ جو علی ظفر ہیں وہ کہتے ہیں کہ صدر نے خط میں لکھا کہ عدالت بھی جائزہ لے سکتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صدر نے خط میں انتخابات کی کوئی تاریخ نہیں دی۔ کیا صدر مملکت نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ صدر نے انتخابات سے متعلق مشاورت کر کے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اسمبلیاں 9 اگست کو تحلیل ہوئیں تو صدر نے الیکشن کمیشن کو خط 2 ستمبر کو کیوں لکھا؟ واہ، الیکشن کمیشن نے صدر کو الیکشن کی تاریخ دینے کا کہا نہیں؟ کہا نا۔ وکیل علی ظفر نے کہا الیکشن کمیشن نے تو صدر کو کہا کہ تاریخ دینا آپ کا اختیار نہیں، ہمارا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کیا وہ خط دیکھ سکتے ہیں جس میں صدر نے تاریخ دی؟ وہ پھر تاریخ تو نہیں دی ہوئی صدر نے۔ پھر اطہر من اللہ نے 22 نومبر اس میں لکھا ہوا تھا۔ پھر جو کیا لکھا ہوا تھا؟ 22 نومبر 22 نومبر دے دیں، دے صدر دیں۔ نے تو نہیں دی نا۔ نہیں تاریخ نہیں دی تھی، انہوں ہاں۔ نے سجیشن دی تھی۔ ہاں سجیشن دی تھی، سجیشن نہیں دینی، آپ نے تاریخ دینی۔ ہاں آپ سے تجویز نہیں مانگی گئی، تجویز تاریخ مانگی گئی ہے۔ اچھا اطہر من اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا خط کہاں ہے؟ پھر علی ظفر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صدر مملکت کا خط پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اسمبلی 9 اگست کو تحلیل ہوئی، اس پر کسی کا اعتراض نہیں۔ صدر نے تاریخ نہیں دی تو کیا ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ کیا ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ انتخابات اہم معاملہ ہے، مگر جس نے تاریخ نہیں دی کیا اس پر توہین عدالت کا نوٹس کریں؟ آپ کے دلائل تو یہ ہے کہ صدر نے تاریخ نہیں دی تو کارروائی کریں۔ آپ اسی سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں نا جس کے لیڈر کو صدر نے اپنا لیڈر کہا، عمران خان جی، اپنے لیڈر سے فون پر بات کروا کر صدر سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کروا دیں۔ واہ کتنا سادہ طریقہ۔ پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ صدر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ سے متعلق خط مبہم ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے تاریخ نہ دے کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ کیا سپریم کورٹ آئین کے تحت انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار رکھتی ہے؟ اگر تاریخ صدر نے دینی ہے تو کیا عدالت انہیں ہدایت دے گی کہ آپ دیں تاریخ؟ فرض کریں صدر تاریخ کا اعلان نہ کریں تو کیا ہم ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں؟ یہ کوسچن مارک ہے نا ادھر۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اچھا اس میں ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، یہ لوگوں کے علم میں ہے، کچھ اب اس پارٹ کے اوپر آ جاتے ہیں جس پر توجہ نہیں گئی، جس کے اوپر بہت زیادہ غور و خوض نہیں کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں تو وہ 24 اگست کے خط کا جو ہے وہ حوالہ کہ 23 کو صدر نے لکھا تھا، جواب میں 24 کو انہوں نے لکھ کے معذرت کر لی، امریکی سفیر سے مل لیے، صدر سے نہیں ملے۔ تو پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا بہتر ہوگا کہ صدر کو انفرادی طور پر نہ دیکھا جائے بلکہ صدر مملکت کے طور پر دیکھا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صدر فرد نہیں ادارہ ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ صدر کے مطابق انتخابات کی تاریخ 7 نومبر بنتی تھی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ صدر نے کہاں پر انتخابات کی تاریخ دی، یہ بتا دیں۔ اب پوائنٹ ہے کہ اچھا گنتی والی بات میں پہلے کر لیتا ہوں پھر اطہر من اللہ پر آ جاتے ہیں کہ ویسے تو صدر کو 248 آئین کا آرٹیکل اس کے تحت استثناء حاصل ہے، لیکن آپ بتا دیں کہ انہوں نے تاریخ دی کب؟ صدر مملکت کی گنتی درست تھی کہ اسمبلی تحلیل ہونے سے 89th ڈے جو ہے وہ 6 نومبر بنتا ہے، لیکن صدر نے تاریخ نہ دے کر خلاف ورزی کی۔ اب آتے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آئین واضح ہے کہ تاریخ صدر کو دینا تھی، آئین کی خلاف ورزی 7 نومبر کو ہو جائے گی۔ 7 نومبر کو انتخابات نہ ہونے سے ہر دن آئین کی خلاف ورزی شمار ہوگا۔
اب اس کا مطلب اب اس کو ذرا ایکسپلین کر لیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میلافائڈی انٹینشن سے اسمبلی تحلیل کرنے سے 4 دن پہلے بلانا، 5 اگست کو 5 ہوا تھا۔ اگست بالکل ایسے ہی وہاں سے مردم شماری کو پاس، پہلے تو سکندر سلطان راجہ صاحب کی بات کریں، جی انہوں نے پہلے تو یہ کیا نا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت میں نے دینی ہے، ان کو بھی معلوم ہے، سیانے بنتے ہیں کہ انہوں نے نہیں دینی، وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹک تھا۔ جی معاملہ تھا 31 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے این او سی دیا تو پھر یہ کرنا تھا، حکم کے منتظر، اس سے پہلے تھوڑی کر سکتے تھے۔ تو وہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے 17 اگست کو حلقہ بندیوں کا شیڈیول جاری کیا 14 دسمبر تک، پھر اس کو کانٹریکٹ کر کے 30 نومبر تک لے گئے۔ وہ جب دیا جا رہا تھا بار بار اس کے اوپر انفارمڈ ڈیبیٹ، بڑے بڑے آئینی قانونی ماہرین واضح طور پر یہ کہہ رہے تھے، اور آئی ایم شیور کہ لا منسٹری موجود ہے، ان کے اپنے ہاں لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں، اور ایک بیسک سینس موجود ہے کہ آئین کا آرٹیکل 51(5) وہ حلقہ بندیوں کا کہتا ہے ٹائم باؤنڈ نہیں کرتا اس کو، بالکل صحیح کہ آپ نے اتنے وقت میں کرنی ہی کرنی ہے حلقہ بندیاں، آ گئی نا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا آپ کر لیں، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ ایک طرف آئین کا آرٹیکل ہے جو وقت کا تعین کرتا ہے، قید معین کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 224 کے جب اسمبلی تحلیل ہو جائے تو 90 دن کے اندر، اگر وقت سے پہلے ہو جائے، وقت پر ہو تو 60 دن میں، اور وہ بھی آپ کو جو گریس پیریڈ دیا گیا ہے 30 دنوں کا، وہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ اگر وقت سے پہلے ہو جائے اور الیکشن کمیشن فار ایگزامپل ریڈی نہیں ہے تو اس کو 30 ایکسٹرا دن مل جائے، اور اس ٹائم پہ تو بالکل ریڈی نہیں، پچھلے 1.5-2 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ادر وائز جب اگست میں ایکسپائر ہونی تھی تو ان اینی کیس اگر 3-4 دن پہلے بھی ہوگی تو دے شوڈ بین ٹیکنیکلی ریڈی، تو ریڈی نہیں تھے۔ اب وہاں پر انہوں نے، میں بار بار وہ ذکر آپ کی ویڈیوز میں بھی کرتا ہوں، ڈپٹی اسپیکر والا جب کیس چلا تھا نا، رولنگ کو اوور رول کیا گیا تھا، اس کیس کے اندر سپریم کورٹ کے کھڑے ہو کے نا اندر، جی انہوں نے کہا تھا 7 ماہ کے اندر کرا، وہ اکتوبر ہی بن رہا تھا، اپریل سے، وہ تو جب یہ پنجاب اور یہ والا الیکشن آیا نا، جب ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تھی 30 اپریل پھر 14 مئی، تب انہوں نے کہا تھا ہم 8 اکتوبر کو کروا دیتے، 8 اکتوبر 14 مئی شیڈیول، 30 اب اپریل 8 فروری، جی تاریخیں اتنی آ چکی، اب اس کے اوپر کیسے کروائیں گے؟ کیا یقین کی کسی کو نہیں ہے یقین، آپ پوچھ بات کر کے اچھا اب اس پہ واپس آ جاتا ہے۔ دیکھیں ایک ٹائم بائنڈ کرنے والا آرٹیکل ہے 224، وہ کہتے ہیں 90 دن میں انتخابات کروانا ہے، اس کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، تو پھر اب ایڈرز اینڈ بیٹرز کون ہیں ان کی خلاف ورزی؟ اگر عطر بن اللہ کہہ رہے ہیں کہ 7 نومبر کو انتخابات نہ ہونے سے ہر دن آئین کی خلاف ورزی شمار ہوگا، تو آئین کی خلاف ورزی کرنے والے کون؟ وہ 88 رکنی، میں نے آپ کو کہا 88 رکنی کا بھی نہیں، وہ تو پھر اب آپ شروع کہانی کریں نا۔ دیکھیں جنوری آئین میں دیکھنا ہے تو جنوری پھر میں آئین کی پنجاب وائلیشن بھی ویسی ہوگی، جنوری میں پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی اور کے پی اسمبلی تحلیل ہوئی، وہاں سے سٹارٹ کریں۔ بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں 88 رکنی کابینہ سے پہلے آئے، جی جی بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت زیادہ۔ جب گورنر پنجاب نے اسمبلی پر کی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط نہیں کی اور اس کے بعد انہوں نے 48 گھنٹے میں خود وہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے کیونکہ تحلیل نہیں کی تو میں نے تاریخ، بالکل ایسے ہی، وہ تو ٹھیک ہو گیا، وہ ساری کہانی ہو گئی، وہ ساری کہانی چل رہی ہے، صدر نے دے دی۔ اس وقت 21 ارب نہیں ہے، کس نے کہا؟ کس نے؟ حالات اچھے نہیں ہیں، آروز دینے سے انکار کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، یہ کیا گیا۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے بول کے بتایا ہمارے پاس اتنا پیسہ سرکار کا پڑا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں کی، کوآپریشن نہیں کیا، کوآپریٹ نہیں کیا، اے جی پی آر کوآپریٹ نہیں کیا، منع کر دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، حکومت نے کوآپریٹ نہیں کیا، کابینہ نے کوآپریٹ نہیں کیا، پارلیمنٹ نے کوآپریٹ نہیں کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوآپریٹ نہیں کیا، ایک کے بعد ایک کوآپریٹ نہیں کرتے آئے، تو پھر وہ سب آئیں گے نا اس میں۔ آپ نون لیگ نے مکافات عمل اگر نون لیگ پی ڈی ایم پوری کے ساتھ اگر ہو، جو یہ پلان کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی باہر ہو الیکشن سے اور ہم الیکشن لڑے، عمران الیکشن نہ لڑے، اگر اس شک پہ صرف عمل کیا جاتا ہے تو پوری پی ڈی ایم باہر ہے اور پھر الیکشن میں پی ٹی آئی اکیلی ہے، پھر اس طرح نہیں، اس میں میرے خیال ہے کہ کسی حد تک مین پلیئر تو سارے باہر ہو جائیں گے پھر، ہاں نہیں، وہ نہیں، پھر جو بچ جائیں گے وہ بھی مین پلیئر ہی رہ جائیں گے نا، جب پوری پی ڈی ایم آؤٹ ہو جائے گی صرف پی ٹی آئی بچ جائے گی، ساتھ میں اگر 2-4 چھوٹے پلیئر ہوں گے وہ بھی مین ہی ہوں گے نا، ایبسلیوٹلی، وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں جو ڈائریکٹ اس میں نہیں۔ لیکن نون لیگ میں
مریم اورنگزیب سے رانا ثناء اللہ تک، خواجہ آصف سے احسن اقبال تک، اسحاق ڈار سے جاوید خرم لطیف تک۔ دستگیر تک، آپ کے فیورٹ جاوید جی جی۔ لطیف سے زبیر عمر تک، یہ تمام کے تمام لوگ گزشتہ 4 مہینے سے یا تین مہینے سے اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد سے جی۔ اب تک ہر ٹی وی چینل پر لوگوں کو یہ ازبر کرا چکے ہیں، دلائل دے چکے ہیں، بتا چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، مسلسل کیا کہیں، یہ کہتے آ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ آئین کے تحت نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی 7 نومبر کے بعد ہر گزرتا دن آئین کی خلاف ورزی، جو کتنے کمفرٹ کے ساتھ، کتنی سہولت کے ساتھ یہ بات بار بار کہہ رہے تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے، بالکل جانتے مجھے وہ بعد میں بڑا سادہ بن کے کہتے ہیں جناب آئین کی انٹرپریٹیشن ہے، ظاہر ہے وہ سپریم نہیں، وہ جو شہزادان محسنی کہتے ہیں اس شک کو اس شک کے ساتھ جوڑا تو پھر اس شک سے ساتھ ملا کے پڑھا تو یہ لفظ نہیں، دیکھیں آئین بہت واضح ہے، بہت واضح ہے۔ آپ نے اس کو جو ہے جناب جس طریقے سے روندا ہے، جس طریقے سے کچلا ہے، جس طریقے سے مسئلہ ہے، آپ نے اس کو موم کی ناک بنا کر اپنی مرضی سے اس کو موڑا ہے، اور جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ ان سیاسی جماعتوں کے سامنے ابھی نہیں، دیکھیں وقت گزرے گا، یہ ان کے سامنے ہے، یہ جس طریقے سے الیکشن کو التوا میں ڈالا گیا، پھر اس کے بعد اور بڑا امتحان شروع ہوگا، جو حکومت نہیں بنے گی وہ آ کے اس پر کیسے عمل ہے۔ اب 7 نومبر کے بعد کیا جواز ہوگا کاکڑ صاحب اور ان کی کابینہ کے پاس؟ آئین کی خلاف ورزی تو پنجاب اور کے پی میں تو چل رہے ہیں، اس آئین کے تحت آپ بنے ہوئے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومت کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں، یا ان کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آپ نے آئین کے تحت حلف لیا ہوا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحیح، somebody has to step down then۔ سندھ میں تو ویسے بھی جج صاحب ہیں، وہ تو کہتے تھے ہم مقررہ وقت پر چلے جائیں گے، دیکھیں اب کیا۔ تو یہ دیکھیں کٹے پہ کٹا کھلے گا۔ قطر من اللہ نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا، اور کچھ ریمارکس نے کچھ جانے انجانے میں چیف جسٹس کے ریمارکس میں کچھ چیزیں کھولی ہیں، وہ جو سارے دلائل تھے کہ صدر کا اختیار نہیں ہے، وہ جو سارے دلائل تھے کہ انجانے میں نہ سمجھے۔ آپ کو یاد نا پچھلے کیس میں انہوں نے کہا تھا ریورس ہو سکتا ہے فیصلہ، اسمبلی میں واپس پیٹی جا سکتی ہے، اسمبلیاں بحال ہو سکتی ہیں، تو کیا ایشو؟ بہت سمجھدار چاہیے، بہت سارے سوالات ہوتے۔ پھر یہ بھی سوال ہوگا نا، دیکھیں اس سارے پروسیس میں ایک ہم خیال اور ایک غیر ہم خیال ججز کا گروپ بنا کے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ 90 دن جب آپ اتنا کلیئر ہیں اپنے ذہن میں، تو 184(3) کے تحت اگر اس معاملے کو عمر عطا بندیال نے ٹیک اپ کر لیا تھا، تو 4-3 کی بحث کریٹ کرنا، 9 رکنی بینچ سے علیحدگی کرنا، 7 پھر 5 پھر 3 کے اوپر آ جانا، ڈیوائڈ اسی ٹائم پہ اس شروع کو اقلیتی فیصلہ قرار دینا، پھر 184(3) کے تحت تمام مقدمات پہ سماعت روک دینے کا حکم نامہ جاری کرنے سے لے اور کے پھر کام ہی نہ کرنا۔ یہ سارا کوسچن اس کا نیٹ ریزلٹ یہ تھا کہ 90 دن میں انتخابات نہ ہو پائیں، اور وہ نہیں ہوئے، اور اس کے بینیفیشری بقول پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہی شخص ہے، ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے میاں محمد نواز شریف۔ طلال چودھری اپنے منہ سے کہہ چکی، تو وہ رسک زیرو اس کو کہتے ہیں، ہاں ہو گیا رسک زیرو اس کو اب کہتے ہیں۔ نکلے بھائی عوام میں جائیں، رسک زیرو ہوا ہے، عوام میں جائیں، عوام آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ رسک زیرو ہو گیا، لیکن اب میں فرینکلی سپیکنگ فیصلہ تو عوام نہیں کرنا پھر بھی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے اس کے حوالے سے کوئی وہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ کارروائی یا کچھ ہوگا۔ ہاں، صدر مملکت کو اگر رگڑا لگانا ہوگا، ان کے اوپر دباؤ بڑھانا ہوگا استعفے کے لیے، تو یہ سیاسی جماعتیں اس کے اوپر ضرور ایک کیمپین لانچ کر سکتی ہیں، بٹ ایز اے اسپیک رائٹ ناؤ سپریم کورٹ آف پاکستان ججمنٹ میں لکھے یا نہ لکھے، اس کے اوپر آئین کی خلاف ورزی جو قرار دے رہے ہیں، اس کے اوپر آئین کی خلاف ورزی پر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ریمارکس دیتے ہوئے ججز کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، یا کوئی حکم نامے میں نہ لکھیں، بے شک نہ لکھیں، بات تو واضح ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، اور یہ ایک سیاہ باب ہے، اور نون لیگ اس میں پوری طرح 100% ملوث۔ چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔